اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے ایک شیطان بھی پیدا کیا ہے اور وہ اخلاص کے اندر خلل ڈالتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے. اس کے نتیجے میں اخلاص کی جو ضد ہے وہ دکھاوا ہے، ریاکاری، نام و نمود. اس کے خیالات اور جذبات انسان کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے سے وقعت اور منزلت کا خواہاں ہو. یعنی دل میں جذبہ یہ ہو کہ میں جو کوئی نیک کام کر رہا ہوں یا اچھا کام کر رہا ہوں وہ لوگ دیکھیں اور اس کے دیکھنے سے ان کے دلوں میں میری وقعت پیدا ہو کہ دیکھو کتنا اچھا اس نے کام کیا، کتنی اچھی عبادت کی، کتنا یہ سخی ہے، کتنا یہ پرہیزگار ہے، کتنا لوگوں کا خیال کرنے والا ہے. تو لوگوں کے دلوں میں اپنی اچھائی بٹھانے کی نیت ہو، اس نیت سے عمل کرے کوئی آدمی. تو یہی عمل جو خیر کا عمل تھا، نیکی کا کام تھا، وہ ریاکاری بن گیا، نام و نمود کا ذریعہ بن گیا. اور وہ ریاکاری جو ہے اس کو حدیث میں شرک کہا گیا ہے کہ من صلی یرائی اشرک باللہ. جو شخص ریاکاری کی غرض سے نماز پڑھے تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا، کیونکہ کام تو کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور کیا لوگوں کی خوشنودی کی خاطر کہ وہ مجھے اچھا سمجھا. ارے وہ سمجھا کریں لوگ جو کچھ بھی، جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ راضی ہو، یہ نیت ہونی چاہیے. اور یہ شیطان اس قسم کے جذبات دل میں پیدا کر دیتا ہے. اور خاص طور سے یہ ریاکاری کے جذبات ہمارے جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہے. وہی کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے کیا گیا. مثلا ہدیے تحفے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر. یہ اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا. کسی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، ہدیہ جب شادی کے موقع پر یا تقریبات کے موقع پر کوئی ہدیے تحفے لے کے جاتے ہیں تو کیا کسی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس لیے میں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے؟ یہ نیت نہیں ہوتی. عام طور سے نیت یہ ہوتی ہے کہ نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی، نہ دیا تو ہمیں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، اس لیے دے رہا ہوں اور بڑھ چڑھ کے دے رہا ہوں کہ نام ہو کہ بھئی فلاں نے یہ زبردست تحفہ دیا ہے. اس لیے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ میری تقریب میں نہ دے، ہدیہ نہ دے، تو دل میں شکایت بھی ہوگی، رنج بھی ہوگا کہ بھئی یہ تو میں نے تو اتنا دیا تھا اور اس نے تو کچھ دیا ہی نہیں. نتیجہ یہ کہ وہ سارا عمل جو ہے وہ عبادت نہ رہا بلکہ وہ ریاکاری بن گیا. ورنہ اگر اللہ کے لیے ہو تو پھر بدلے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. جو کام اللہ کے لیے ہو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. لہذا اگر نہ کرے وہ شکریہ بھی ادا نہ کرے تو بھی کوئی غم نہیں، اس لیے کہ میں نے تو اللہ تعالی کے لیے کیا تھا. اسی طرح سماجی تعلقات میں عیادت ہے کسی کی بیمار پرسی کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک وہ عیادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ اس لیے کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اس مسلمان بھائی کا حق رکھا ہے. لیکن اگر اس لیے ہو کہ اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ نہیں گیا، یا اگر میں جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑا حق ادا کرنے والا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کا حق پہچانتا ہے یہ. تو لوگوں کی خوشنودی مقصود ہو گئی، تو اس نے اس اچھی بہترین عبادت کو بیکار کر دیا، اور اس سے کوئی فائدہ نہ صرف حاصل نہیں ہوا بلکہ ریاکاری کا گناہ ہو گیا.